بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، میں امیر افضل گلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم ایم نیوز۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں عمران اور سائیں۔ یہ ہماری تحصیل بالاکوٹ کی نامی گرامی معروف شخصیتیں ہیں جن کو عوام بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اور یہ بڑے سنجیدہ نوجوان ہیں۔ میری ان سے فرسٹ ملاقات ہے اور مجھے اشتیاق تھا کہ میں ان سے ملاقات کروں، لیکن وقت کی کمی کی باعث ہماری ملاقات کی ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ بہت کم لوگ معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں جو کسی کو خوش کرنے کے لیے مسکراہٹیں ان کے لبوں پہ لانے کے لیے وہ اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ بہت شکریہ عمران اور سائیں، آپ نے ڈی ایم ایم نیوز کو وقت دیا۔ یہ آپ کا جو میں پروگرامز دیکھتا رہتا ہوں اس میں آپ بالکل ایسے نہیں ہیں جس طرح ابھی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سر، توستا انتہائی مشکور ہوں، بلکہ اردو میں اگر کر لیں آپ کا انتہائی مشکور ہوں مولادات میر کا آپ کا کہ ڈی ایم ایم چینل ہمارا جو ہے ہمارے ڈسٹرکٹ کا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ سینئر ترین ہمارے آپ صحافی ہیں اور ہمارے بزرگ ہیں آپ، اور آپ کا یہاں میرے پاس آنا اور میرے لیے باعث فخر ہے کہ آپ میرا انٹرویو کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں بتاتا چلوں سر، میں ہوں بیسیکلی بالاکوٹ سے، لیکن میری ایجوکیشن جو ہے کراچی سے، تو وہیں پہ میرا یہ شوق تھا ایکٹنگ اور اس فیلڈ میں شوبز میں، تو وہاں پہ میں نے کام سٹارٹ کیا پہلا پی ٹی وی پہ، اس کے بعد پھر کافی سارے ڈراماز اور فلمز اور باقی سب کیے۔ یہاں پہ تحصیل میں جب میں نے دیکھا کہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہے، فن و ثقافت کے حوالے سے فنون لطیفہ کی کوئی ایکٹیویٹی آپ کو پتہ نہیں ہو رہی، تو تب ہم نے ایک پیج سٹارٹ کیا تھا ہندکو ٹی وی، تو اس پہ میں نے فرسٹ ٹائم یہ کیریکٹر کیا تھا۔ گو کہ یہ کیریکٹر ہمارے ایک سینئر آرٹسٹ ہیں مانسہرہ سے ان کا ہے، لیکن وہ لوگوں میں اس قدر مقبول ہوا کہ پھر مجھے ہر جگہ پہ یہ کرنا پڑا کہ ہر ایک کی فرمائش ہوتی تھی، اور پھر ویورشپ کا پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے کون سے پروگرام کو جو ہے لوگ زیادہ دیکھ رہے ہیں، تو پھر ہماری مجبوری ہوتی ہے لوگوں کے لیے وہی پروگرام اور اس طرح کا ارینج کرنا۔ تو سائیں والا کریکٹر جو ہے وہ وہاں سے آیا میرے پاس۔ یہ سائیں والا کریکٹر وہاں سے آیا، لیکن اچانک آپ اپنی آواز کو، اپنے لب و لہجے کو، اپنے فیس کو چینج کس طرح کرتے ہیں؟ ذرا کر کے دکھائیں۔ جی میں کر کے دکھاتا ہوں۔ ایکچولی بات ایسے ہے، میں آپ کو بتاؤں سر کہ یہ ایکٹنگ جو ہے ایکٹنگ انتہائی مشکل کام ہے، اس کے لیے کافی حد تک خدا داد صلاحیت ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ کی کوشش ہوتی ہے۔ اگر کسی کے اندر خدا داد صلاحیت نہیں ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایکٹنگ کر سکتا ہے۔ وہ ایسے ہے کہ میں اس دوست کے ساتھ بھی اکثر ہوتا تھا تو میں اکثر کہتا تھا کہ یار میں جو ہے نا آپ کو بہترین کاپی کر سکتا ہوں۔ بڑیو یاد ہے بچپن میں ہم تم سے ملیا کرتے تھے، کالے کاکی دی ڈوگیاں میں سلٹی پنیاں کرتے تھے، کہا دا گڈا لے کے جم تو بنے پہ آ جاتی تھی، تیفا منا پجا گاما سب ہی سڑیا کرتے تھے۔ اور یہ تو افضل صاحب صرف ایک ہے، میں اس کے علاوہ میرے پیج پہ بڑے کریکٹرز ہیں، لیکن لوگوں نے ان کو اتنی اٹھان نہیں دی۔ جیسا پروفیسر کا ایک کریکٹر میں نے کیا ہے، اور وہ میرا خود سے ایک تخلیق کردہ تھا کہ پروفیسر چونکہ ایک دنیا سے تقریباً یوں سمجھ لیں کہ اس کی زیادہ تعلیم ہوتی ہے، ایکسپیرینس ہوتا ہے، 60 سال بعد وہ ریٹائر ہو جاتا ہے، تو ریٹائرڈ پروفیسر کی کیا سوچ ہوتی ہے وہ بھی میں نے اس کے لیے اس کے 2-3 پروگرامز کیے تھے، لیکن لوگوں نے اس قدر اس کو پسند نہیں کیا، حالانکہ میرے خیال سے وہ بڑا اچھا کریکٹر تھا۔ وہ اس طرح ہے کہ جیسے وہ یہ حالات جو ہمارے یہاں چل رہے ہیں نا معاشرے میں، وہ ہر چیز سے وہ بیزار ہے اور وہ کھل کے ہر چیز کا اظہار کر رہا ہے۔ تو میں نے ایک ویڈیو کی تھی وہ حریم شاہ والا اور جو ٹک ٹاک والا اس پہ کی تھی، تو وہ اس کا یہ تھا برخوردار ہو۔ کل میں نے انٹرنیٹ پہ ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک جوان بچی نے اپنے بوڑھے باپ کو رلا دیا۔ یہ سوشل میڈیا اور یہ چیزیں ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا ہم ایک اسلامی معاشرہ ہیں؟ ہرگز نہیں۔ میں پروفیسر گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتا ہوں، بلکہ پرزور اپیل کرتا ہوں، جناب اس طرح کی یہ بیہودہ اور فحش قسم کی ویب سائٹ اور یہ سوشل میڈیا کو بند ہونا چاہیے۔ تو وہ یہ کریکٹر تھا کہ جو میں نے خود ڈیولپ کیا کہ ایک پروفیسر کس طرح وہ جو ہر چیز کا ایشو بنا کے اور اس طرح کرتا ہے، لیکن وہ لوگوں نے پسند نہیں کیا۔ اور سائیں کا جو چل گیا، ایک فلو چل گیا، تو پھر آپ نے دیکھا ہے کہ پیج پہ جو ہے وہ کافی سارے ویوز آتے ہیں اس کی ویڈیو پہ، تو پھر مجبوراً مجھے جو ہے کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ آپ بہت زیادہ فن کی دنیا میں مہارت رکھتے ہیں۔ یہ آپ کی ذرائع انکم، آمدنی، سپورٹر آپ کے کون لوگ ہیں؟ سر اس طرح ہے کہ میری جو آمدن کا ذریعہ ہے میں ایک فری لانسر ہوں،
میں ڈراماز میں بھی کام کرتا ہوں. ریسنٹلی بھی میں لاہور میں ایک پروڈکشن کے ساتھ کام کر کے آیا ہوں, اور میں بیک اینڈ پہ بہت سارے چینلز کا کام کر رہا ہوں, یوٹیوب کا اور فیس بک پیجز جو ہیں ان کے لیے ان کے جو مونیٹائزیشن کے پروسیس ہیں وہ میں کرتا ہوں, اور اس کی میں ظاہر پیمنٹ لیتا ہوں. اس کے علاوہ جو اس فیلڈ میں جو ہے پیجز اور ایکٹنگ کے حوالے سے کسی نے بھی سپورٹ نہیں کیا اس سے پہلے, تو تقریباً اپنے خود سے ہی جو بھی کام کر سکتے ہیں. آپ بیسیکل کچھ سرکاری ملازم بھی تھے؟ جی بالکل, میں سرکاری ملازم ہوں BPS-16 میں کمپیوٹر آپریٹر. لیکن یہ کہ بدقسمتی سے ہمارے وہاں گورنمنٹ ایسی آئی ہے کہ جو چاہتی ہے کہ سرکاری ملازم جو ہیں وہ گھر بیٹھتے ہیں سارے, تاکہ وہ گورنمنٹ کے پیسے ان کو بچ جائیں اور سال بعد یہ دنیا کو دکھا سکیں کہ ہمارا تو یہ اثاثے جو ہیں بڑھ گئے ہیں, ہم تو مطلب اچھا جا رہے ہیں, پازیٹیو جا رہے ہیں. اس کے لیے ہم سپریم کورٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے نیکسٹ منتھ جو ہے تقریباً مارچ تک ہماری تاریخ ہے, اور اس سے قبل بھی ہم نے تقریباً کوئی 6 سال کیس لڑا, اور ہائی کورٹ سے جا کے پھر ہم جیتے, پھر ہمارے آرڈرز ہوئے. تو بدقسمتی اوپر سے کہ پھر وہ. اچھا, یہ آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے؟ میں ICOM میں بیسیکلی انٹرمیڈیٹ ان کمپیوٹر سائنس, سوری انٹرمیڈیٹ ان کامرس بیسیکلی. تو اس کے بعد زلزلہ ہو گیا, پھر یہاں آئے تو مجبوری تھی, گھر سے فوتگی ہوگی والدہ کی, بھائی کی, تو پھر شادی ہوگی. تو آپ کو پتہ ہے شادی کے بعد ذمہ داریاں بڑھ گئیں. بچے کتنے آپ کے؟ الحمدللہ میرے 4 بیٹے اور 1 بیٹی ہے. اچھا, اور گھر میں بھی سنجیدہ ہوتے ہیں یا وہاں بھی تو ہنس موک تھوڑا بہت مزاق کر لیتے ہیں؟ گھر میں ذرا سخت ہوں, لیکن یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ اگر اس طرح کی انٹرٹینمنٹ کر لیتا ہوتا ہوں. معاشرے میں آباء و اجداد میں اپنے خاندان میں کچھ لوگوں نے آپ کو روکنے کی کوشش کی کہ آپ اس طرح نہ کریں؟ دیکھیں, جب ہم کراچی میں تھے تو میرے دوست جتنے بھی تھے وہ اسی فیلڈ سے تھے, تو میرا آنا جانا ہوتا تھا. ابو اس وقت ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے, والدہ ذرا ساتھ دیتی تھی, لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ یہ کسی غلط راہ پہ کہیں نہیں جا رہا, تو صرف کام کے حوالے سے جا رہے, جیسے PTV میں آنا جانا ہوتا تھا, اور رات ساری جو ہم PTV پہ, اور پھر وہ واپس آنا, اور پھر کئی دفعہ تو ایسا ہوتا تھا کہ میں گھر جو ہے اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. میرے والد صاحب اسٹرکٹ تھے, وہ 9 بجے ہمارا گیٹ بند ہو جاتا تھا, تو میں آ کے باہر رہتا تھا اذانوں تک. لیکن آپ اپنے جو چوائس تھی آپ کی, جس پہ آپ خواہش رکھتے تھے, اس میں آپ کتنے کامیاب ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے بڑی مجھے عزت دی ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ میں نے کام کیا ہے, میری صلاحیتوں کا اعتراف کیا ہے لوگوں نے, لیکن یہ کہ جو میں ڈیزرو کرتا تھا وہ میں حاصل نہیں کر سکا. اس کے لیے جو ہے وہ میں ایک ہی چیز کو دوں گا کہ چونکہ ہمارے یہاں جب زلزلہ ہوا ہے تو اس کے بعد سے پھر ہماری زندگیاں بالکل چینج ہوئی ہیں. جب ہر بندے کی جو اس کا ایم تھا, جو اس کا خواب تھا, وہ کسی کا خواب بھی میں نہیں سمجھتا کہ زلزلے کے بعد پورا ہوا ہو, تو بس پھر رہ گئے. لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس پاکستان کے دوسرے کونے میں بیٹھا ہوں, اور میں اب بھی کراچی کی پروڈکشن کوئی آتی ہے تو اس کے ڈرامے میں بھی کام کر رہا ہوتا ہوں. اور الحمدللہ پاکستان کی ایک میگا بجٹڈ فلم فہد مصطفیٰ کی جو ایکٹر ان لا, اس میں نے ایک کیریکٹر کیا وکیل کا. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہے کہ یہاں بیٹھا ہوں, کراچی والی ٹیم مجھے یہاں سے بلا کے کام اللہ تعالیٰ کروا دیتا ہے. بالکل بحیثیت مسلمان دیکھیں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت بڑی شہرت دے دی, پیسہ بھی مل جائے گا, صحت بھی بہت اچھی ہے, نوجوان ینگ ہیں, بچے بھی ماشاءاللہ, آپ کے معاشرہ بھی بہت اچھا ہے, تحصیل والا کوٹ بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, پوری دنیا میں متعارف ہے. آخرت کے لیے بھی کبھی سوچا ہے کہ کچھ کرنا کے لیے وقت ہے آپ کے پاس؟ آخرت کے لیے کسی کے پاس بھی کوئی وقت نہیں, اور اسی چیز کو دیکھ کے, اسی چیز کو سوچ کے میں اپنی ویڈیوز بناتے ہوئے اور بہت دیگر جتنے بھی میڈیا سوشل میڈیا پہ کام کر رہا ہوں, اس پہ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو, اور میری وجہ سے کسی کے چہرے پہ مسکان آئے, اور میں کوئی پازیٹیو میسج دے سکوں اپنی قوم کو. چونکہ میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہم جو ویڈیوز بنا رہے ہیں, جو چیزیں بنا رہی ہیں, یہ تو رہتی دنیا تک رہیں گی, ٹھیک ہے, تو کل کے دن ہماری اولاد دیکھ کے یہ نہ کہے کہ ہمارے باپ نے یہ کیا برا کام کیا. اچھا, یہ پاؤں سے سر تک اتنی خوبصورت نعمتیں اللہ پاک نے مجھے آپ کو پوری انسانیت کو دے رکھی ہیں, اور یہ خدا داد صلاحیتیں عطا کی ہیں اللہ پاک نے. شکر ادا کرنے کے لیے کون سا وقت نکالتے ہیں, کب نکالتے ہیں, کتنا سوچتے ہیں؟ دیکھیے, میں ایک تو یہ کہ میں بہت خوف ہے مجھے اللہ کا, الحمدللہ مجھے بہت خوف ہے. میں بائک ڈرائیو کر رہا ہوتا ہوں تب بھی میں سوچتا ہوں, میں الحمدللہ میں چڑھائی چڑھ رہا ہوتا ہوں تب بھی میں اللہ اکبر کہتا ہوں, میں اترائی پہ آ رہا ہوں تب بھی سبحان اللہ کہہ کے آتا ہوں بائک پہ بھی. تو مجھے ڈر ہے, کسی سے کوئی بھی بات کرنے سے پہلے مجھے اس اللہ کا ڈر لازمی آتا ہے مجھے. اور ٹائم جو ہے وہ ٹائم روزانہ رات کو نکالتا ہوں, اور افسوس ہی کرتا ہوں کہ میں کچھ کر نہیں سکا. لیکن یہ کہ بڑا نادم ہوتا ہوں
کہ آج میں اپنے آپ کو معاف نہیں کروا سکا, آج میں یہ نہیں کر سکا, میں وہ نہیں کر سکا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا ضمیر جب آپ کو جھنجھوڑتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص نظر آپ پہ ہے, آپ پہ نظر ہے. تو ایج کتنی ہے آپ کی؟ میری ایج میری کیا لگتا ہے آپ کو؟ میں تو یہ میں 38 پلس ہوں. 8 سال آپ میرا خیال ہے چھپا رہے ہیں. نہیں میں نہیں چھپا رہا, وہ میرے کیمرے چھپا لیتے ہیں مجھے, اور میری ایکٹیویٹی جو ہے وہ چھپا لیتی ہے, ادروائز میں تقریباً 38 پلس ہوں. اچھا, یہ دکھ درد معاشرے میں کتنی, ہر طرف افراتفری ماحول, طرح طرح کے مسائل ہوتے ہیں, دباؤ ہوتا ہے, معاشی دباؤ ہوتا ہے, سماجی دباؤ ہوتا ہے, حالات کا دباؤ ہوتا ہے. کبھی کسی پریشر میں آپ آئے؟ پریشر میں میرے خیال میں وہ آتا ہے جو یہ سمجھتا ہو یا جس کو پتا ہو کہ آپ کسی غلط ٹریک پہ کام کر رہے ہیں تو آتا ہے. جب آپ کسی حق سچ کی راستے پہ ہوتے ہیں تو تب آپ کو پریشر ہوتا ہی نہیں, اور اگر کبھی آئے بھی تو میں نہیں لیتا پریشر, چونکہ میرا تو ایکچولی دیکھیں میں جواب دہ ہوں. نمبر 1 اگر سوشل میڈیا کے حساب سے بات کریں تو میں جواب دہ ہوں فیس بک کا. فیس بک نے مجھے اپنی کمیونٹی گائیڈ لائنز اور پالیسی دی ہوئی ہے, میں اس پہ ہوں تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور اس سے دیکھیں آپ بحیثیت انسان تو میں جواب دہ ہوں اپنے اللہ کا. میں اگر معاشرے کے لیے بہتر کر رہا ہوں اور بہتری والی سائٹ پہ کھڑا ہوں تو پھر مجھے کسی کا کوئی خوف نہیں اور کوئی پریشر بھی نہیں لیتا میں پھر. اچھا, گزشتہ دنوں ایک سوشل میڈیا پر ایک تھوڑی سی غلط فہمی میں کتنا بڑا ایک سائنہ رونما ہوا, وہ شاید آپ کے علم میں؟ بالکل بالکل. اس طرح کی اگر آئندہ اللہ نہ کرے انسان ہے, خطا کا پتلا ہے, کمی کوتاہیاں تو ہو جاتی ہے, اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں تو تمام فیس بک اور آئی ڈی ہولڈرز کو کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ سوشل میڈیا کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا لوگوں کے ساتھ کنیکشن اور آپ کیا بہتری لا سکتے ہیں اپنے معاشرے میں. تو میری تو تمام دوستوں سے, تمام فیس بک پیج اور آئی ڈی ہولڈر سے میری ہمیشہ یہ گزارش رہتی ہے کہ یار آپ اپنی وال پہ, آپ اپنے پیج پہ پازیٹیو چیز دکھائیں. دیکھیں نیگیٹیوٹی ہمارے معاشرے میں ویسے ہی بہت ہے. دیکھیں آپ جب باہر نکلتے ہیں تو آپ کو ہر طرف کوئی نہ کوئی اسی طرح کی چیز نظر آتی ہے, تو کیوں نہ آپ اپنا کردار ادا کریں اور آپ اپنی وال سے, آپ اپنے پیج سے پازیٹیو چیز دیں. اگر خدا نخواستہ کسی سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ اس کو پھر وہ غلطی سمجھا جائے. تھینک یو سر, بہت مہربانی جی, بہت شکریہ, انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا. ڈی ایم ایم نیوز کو سوال جواب کا سلسلہ کافی تھا, وقت کی کمی کے بعد معذرت چاہیں گے. آئندہ نیکسٹ ٹائم کسی وقت پہ دوبارہ ان کو زحمت دیں گے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.